بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے مبارک مہینے کے پہلے 10 دن یعنی پہلا عشرہ جو ہے، ان 10 دنوں میں ایک مبارک عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے لیکن ہے بڑا مجرب، بڑا باکمال، لاجواب اور مفید۔ اس کے میں آپ کو فوائد بتاتا ہوں۔ وہ ہے صرف بیماریوں کو دور کرنے والا۔ اور بیماریاں کون دور کرتا ہے؟ بولیں ذرا زور سے، اللہ۔ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کرنی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہے، دیکھیں یہ جو موجودہ حالات اور یہ وقت جو جا رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ضرور ہے۔ اب پہلے کے بزرگوں اور بوڑھوں سے جب ہم باتیں سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیماریاں تو پہلے ہوتی نہیں تھی اتنی، اگر ہوتی تھی تو کہتے تھے اس کو چائے کا ایک کپ پلا دو یا ایک قہوے کا ایک کپ بنا کے دے دو، ٹھیک ہو جائے گا۔ اب یہ چائے اور قہوہ جو ہے یہ دوائی ہوا کرتی تھی، اب تو یہ خوراک بن گئی ہے۔ جہاں جاؤ تو کہتے ہیں اس نے تو ہمیں چائے کا بھی نہیں پوچھا۔ یہ دوائی اب خوراک بن گئی ہے۔ تو اب بیماریوں پہ بڑے بڑے پیسے لگتے ہیں۔ بیماری تو بعد کی بات ہے، جو اس کے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے تو ان ٹیسٹوں پہ لگ جاتے ہیں۔ تو ایسا کوئی شدید بیماری میں مبتلا ہے یا کوئی چھوٹی بیماری میں، اصل میں یہ بات سمجھیں، کسی چھوٹی بیماری کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، نہ کسی چھوٹے گناہ کو چھوٹا گناہ سمجھیں۔ جب بیماری کو ہلکا سمجھیں گے، کمزور سمجھیں گے، وہ بڑھتے 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 بڑی بن جائے گی۔ گناہ کو بھی اسی طرح جب آپ ہلکا سمجھیں گے، معمولی سمجھیں گے، وہ کرتے 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 آپ بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کسی بیماری کو کمزور اور ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ شروع سے لیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ 1 محرم کو سے لے کر 10 محرم تک 10 دن کا یہ عمل ہے۔ فجر کی نماز کے بعد یا صبح ناشتہ کرنے کے بعد یہ عمل کریں۔ آپ نے 121 مرتبہ یا اللہ، یا حکیم، یا عظیم، یہ 3 نام ہیں اللہ کے۔ یا اللہ، اللہ کا نام تو ذاتی نام ہے، یہ تو بہت بڑا۔ اور حکیم، بڑی حکمت والا، دانائیوں والا، سمجھ والا، وہ تو ایک اللہ ہی ہے۔ باقی بھی جو دیکھو، معالج کو بھی بندہ کہتا ہے نا حکیم، وہ تو چند بیماریوں کا معالج ہوتا ہے، چند بیماریوں کی حکمت کو جانتا ہے۔ اور اللہ ایسا حکیم ہے، اس کو تو سب کچھ پتا ہے، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اور عظیم تو کہتے ہی بڑے کو، اعظم بڑا ہے، اور عظیم یہ اس سے بھی بڑا جس سے بڑا کوئی ہو ہی نہ ہو۔ اللہ سے بڑا کون ہے؟ یہ بڑے اونچے نام ہیں۔ یہ معنی بھی میں نے اس لیے بتایا تاکہ آپ کے دل میں ان کی عظمت آ جائے۔ اللہ کا کلام اور اس کے نام جو مبارک اللہ کے نام ہیں، وہ بغیر سمجھے پڑھیں گے تب بھی فائدہ ہے، اور سمجھ کے پڑھیں گے، معنی کا پتہ ہوگا تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ آپ نے کتنی دفعہ پڑھنے ہیں؟ 121 مرتبہ۔ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں یا ناشتہ کرنے کے بعد پڑھ لیں۔ اچھا، اس میں اس بات کا خیال کرنا ہے، یہ جو میں نے پڑھنے کا بتایا ہے، یہ 3 نام، یا اللہ، یا حکیم، یا عظیم، یہ آپ نے بکری کے دودھ پر پڑھنے ہیں۔ وہ تھوڑا سا لے لیں دودھ، آدھا گلاس ہو، 1 کپ ہو، یا آدھے گلاس سے زیادہ ہو،
ہاں جی، جتنا مریض پی سکے، یہ پینا پھر مریض نے ہے، ہاں جی، تو وہ ایک دفعہ سارا نہیں پی سکتا، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو وقفے وقفے کے بعد پلائیں۔ بکری کے دودھ کے اوپر 121 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے دم کر دیں۔ یہ 10 دن مریض کو پلائیں، دن میں کسی وقت بھی پلائیں، ناشتے کے بعد سے لے کر رات تک، کھانے کے بعد پیے، پہلے پیے، بعد میں، جیسا مرضی پیے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پیے یا ایک دم سارا پی لے۔ انشاءاللہ جیسے آپ پلاتے جائیں گے، آپ پہلے دن ہی فرق محسوس کریں گے، دوسرے دن اور بہتری ہوگی، تیسرے دن اور بہتری ہوگی، اس طرح کرتے کرتے 10 دن تک بہتر ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مریض بالکل ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، پھر شکرانے کے بھی نفل 2 ادا کریں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے کرم کر دیا۔ اگر سمجھتے ہیں کہ تھوڑی بہت کمزوری ہے، تھوڑی بہت اب بھی تکلیف ہے، تو پھر آپ 10 دن یہ کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، پھر یہ ہر نماز کے بعد آپ اس کو 100 دفعہ پڑھیں۔ مریض بہتر ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا تو وہ خود پڑھے، اور ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو یہ 500 کی تعداد بنتی ہے، 500 مرتبہ صبح پڑھ لیں یا 500 مرتبہ رات کو پڑھ لیں، یا ایسا بھی نہیں کر سکتے تو 250 دفعہ صبح پڑھ لیں، 250 دفعہ رات کو پڑھ لیں، یا رات کو ہی اکٹھا پڑھ لیں۔ یہ پھر ضروری نہیں ہے کہ 10 دن ہو، کم از کم میں نے 10 دن بتایا، زیادہ آپ 15 دن بھی کر سکتے ہیں، 20 دن بھی کر سکتے ہیں۔ جب تسلی ہو جائے کہ ہمارا مریض ٹھیک ہو گیا ہے، پھر اللہ کا شکر ادا کریں، شکرانے کے 2 نفل ادا کر لیں۔ اور شکر ادا کرنے والے کو بھی اللہ اپنے انعامات سے نوازتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے تو میں اپنی نعمتوں کا تمہارے اوپر اضافہ کر دوں گا۔ یہ کتنے بڑے فائدے کی بات ہے، کتنا مبارک، کتنا عالی شان یہ وظیفہ ہے۔ تو اللہ ہم کو یہ ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو تھوڑی تکلیف میں ہے، زیادہ میں ہے، تاکہ اللہ ان کی یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں دور کر دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔